Bismillahirrahmanirrahim. Number 68. Fazaile ibn Iyaz rahmatullahi alayhi was a famous saint. It is said about him that when he was on the plain of Arafat, and when everyone was busy in communion with Allah and earnestly praying to Him, Fazaile was very heart sore and crying bitterly, just as a woman would cry over her small infant child who had died and who is burning in a fire. At the time of sunset, he lifted his face up to heaven and said, Ya Allah, even though you may have forgiven me, still will I cry over my great ill fortune and my bad condition. Ihya Ulumuddin. In his Muhadarat, Ibn al-Arabi rahmatullahi alayhi also mentions this story and added that at Arafat, Mutarrif rahmatullahi alayhi used to say, O Allah, do not deprive them all of thy mercies just because I am with them. Bakr ibn Abdullah would say, what a noble place this Arafat would be, and what a wonderful place it would be for those present here to receive Allah's pleasure, if only I was not present here. Story number 69. Rabi ibn Sulaiman says, I once went for Hajj together with my brother and a group of other pilgrims. On reaching Kufa, I went into the town to buy some of the necessities required for the journey. On the way, in a desolate spot, I saw a woman dressed like one of the poor, cutting pieces of meat from a dead mule lying on the ground, having died a natural death. She placed the meat in a basket. I saw all this, and it grieved me to think that possibly this woman was taking meat from a dead animal to feed others. Therefore, I felt that I could never remain silent having seen such a thing. I followed her in such a manner that she did not know of my presence. In the town, she came to a large house which had a very big door. There she knocked, and after she had identified herself, 4 young girls came to open the door. She went inside and placed the basket in front of the children. The girls by this time were crying, and one could see that they were passing through a state of great want and misfortune. While I listened at the door, I heard the mother say, take this and cook it for yourself to eat, and thank Allah. Verily Allah is He who has the power over all, and He has the power to turn men's hearts. The girls cut the meat, grilled it, and began eating. From where I stood, I felt such anguish that I shouted, O you servants of Allah, do not eat it, for Allah's sake. She shouted back to me, who are you? I answered, I am a stranger around here. She said, O stranger, what do you desire from us? We ourselves are in a bad state and imprisoned by our predestined fate. For 3 years now, we have had no helper and no healthy maintainer. What do you want from us? I said, in no religion is it permissible for anyone to eat dead animals except among the Zoroastrians, fire worshippers. She replied, we belong to a family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The father of my daughters was a noble Sayyid. It was his great desire to get his daughters married among men of his own class and rank. Unfortunately, before he could do this, he passed away. And soon, all that what he had left for us was exhausted. We know that it is not possible to eat from the carcass of dead animal, but at a time when circumstances force one to do so, it is permissible. For 4 days, we have had nothing to eat. When I heard her story, I was moved to tears and greatly distressed. I returned from there. When I met my brother again, I said to him, brother, I have no more intention to proceed for Hajj. Hearing these words from me, my brother did his best to persuade me to carry on. He expounded on the virtues of Hajj
and told me that a Haji returns as a newborn baby. I told him not to waste any more time in trying to make me alter my decision, and took my dirhams, took my ihram clothes and all of my goods plus 600 dirhams, and brought with it flour for 200 dirhams and clothes for another 100, and sent all that money and all that stuff to the house of the girls, having first hidden the rest of the money in the flour. When the mother received it, she praised Allah greatly and said to me, "May Allah forgive all your previous and future sins. May Allah give you the reward of a Hajj and grant you a high place in paradise. May Allah give you a good return for this which you have given us, a return that will become known to you." The eldest girl said, "May Allah reward you doubly and forgive your sins." The second one said, "May Allah grant you so much more than what you have given us." The third one said, "May Allah raise you up on the day of Qiyamah with our grandfather Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." The youngest said, "O Allah, the one who has favored us, favor him abundantly soon and forgive his previous and future sins." Rabi rahmatullah alayhi continues the story. The Hajis left and I remained in Kufa. When they returned after Hajj, I went to welcome them, hoping to let them make dua for me. Perhaps Allah would accept someone's dua on my behalf. When a group came into sight, I felt a bit of remorse for having missed Hajj. And in this sadness, some tears fell from my eyes. When I met them, I said, "May Allah accept your Hajj and reward you for what you have spent." One of them said to me, "Why do you say that? What kind of dua is this?" I replied, "It is the well-wishing dua for the one who has been deprived of the blessing of being present at his door." He replied, "What surprising words! How can you now deny having been there? Were you not present with us in Arafat? You were indeed among us as we threw stones at Jamarat. You performed tawaf with us. I thought this must be Allah's grace." While waiting there, the Hujjaj from my own town arrived, and I said to one of them, "May Allah accept your Hajj and reward you for exerting yourself and spending in His path." He too spoke about me having been present at Arafat, having been at Mina, and was surprised now at my denial of that. One of them came forward and said, "Brother, but why do you deny? What is this? You were indeed with us in Makkah and Medina. At Medina, after the ziyarah of Rawza Mubarak, when we came out through Bab Jibreel, as a result of the great crowd, you gave me this bag to keep as amana. On it is written, 'Man amalana rabiha,' whoever deals with us shall profit. Here, take your bag." Rabi says, "I swear by Allah that I had never seen that money bag in my life. Anyway, greatly surprised, I took it home with me. Having performed Isha Salah and the normal nightly wazifas, I lay awake wondering about this strange story about me having been on the pilgrimage while I know that I had not been there for Hajj. At this thought, I fell asleep, and in a dream I saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I greeted him and kissed his hand. With a radiant smile, he answered my salam and said to me, "O Rabi', how many more witnesses do you require before you believe that you have performed Hajj? Yet you believe not. Listen, when through the kindness of your heart you postponed your Hajj and instead gave charity to a lady from among my children, and when you also gave your provisions to them, I prayed to Allah to grant you a reward which shall be better and more profitable in return. Thereupon Allah caused an angel to appear in your form and commanded the angel to perform Hajj on your behalf annually and forever. And in the world Allah had granted you a reward of 600 sovereigns in place of the 600 dirhams you spent. Whoever deals with us shall profit." When I woke up from this dream, I opened the bag, and behold, I found therein 600 gold sovereigns. ये है सैयद के साथ उसने सुलूक की बरकत। सादात किराम चूँकि हुजूर की औलाद है,
تو ان کے ساتھ جب کوئی سلوک کرتا ہے تو حضور کی روح بہت خوش ہوتی ہے. تو سید کی خدمت کی اللہ پاک نے قیامت تک ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو ان کے لیے حج کرے. اللہ تو اللہ بڑے دیالے ہیں، دینے والے ہیں. ہمارے حضرت کے گھر میں بی خالہ یہ مدینہ شریف میں بعض سید کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھیجتی ہیں، کچھ چندہ وندہ ادھر ادھر کر کے. اور بھی جگہوں پر انڈیا میں بھی کچھ سید ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، غریب ہیں. ایک عورت سے انہوں نے کہا تھا، ایسے ہی انہوں نے کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، کچھ ہو تو دینا سید کے لیے. تو ایک عورت نے کچھ بھیجا، تھوڑا سا پیسہ، پتہ نہیں 50-100 پاؤنڈ. اس کو رات کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ تو نے میرے بچوں کی مدد کی، اللہ تجھے جزائے خیر. تو یہ وہاں رپورٹ پہنچتا ہے کوئی ہمارے بچوں سے اچھا سلوک کرے، سویٹ دے، ٹافی دے، چاکلیٹ دے، تو ہم کو خوشی ہوتی ہے نا کہ ہمارے بچوں کا خیال کیا. تو حضور کی اولاد کا خیال کریں گے تو حضور کو کتنی خوشی ہوگی. اب یہاں پر دیکھیے ان کی ضرورت پوری کی، اللہ نے کیسا بدلا دیا. 600 درہم بھی کے بجائے 600 دینار ملے واپس، گولڈ کوئن. انہوں نے دیے تھے سلور کوئن، ملے گولڈ کوئن واپسی میں. اور پھر ان کی طرف سے حج بھی ہوا، رسول اللہ کی دعائیں بھی ملی، ان غریبوں کی بھی دعائیں ملی، اور قیامت تک کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہو گیا جو حج کرتا رہے. اللہ ہمیں ایسے نیک کاموں میں سبقت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللهم تعين قلبي من غيرك وتعين قلبي من معرفتك، اللهم صادق وعرسك يا لا إله إلا الله سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله
illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam tasliman kathiran kathira. Illallah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam tasliman kathiran kathira. Allahullah, 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 Allahullah,
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الله حاضري الله ناظري الله معي الله حاضري الله ناظري الله معي الله حاضري الله ناظري الله معي الله حاضري الله ناظري الله معي. أستغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم من حول ولا من هذه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. परवरदिगार आलम महज अपने फजल और करम से हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए. हमारा टूटा फूटा जिक्र कबूल फरमा लीजिए. तमाम ज़ाकिरीन ज़ाकिरात को ज़िक्र की बरक़ात नसीब फरमाइए. ज़िक्र के अनवार नसीब फरमाइए. ज़िक्र की रोशनी अता फरमाइए. आपका पाक नाम तो ज़िक्र करने वालों को पाक कर देता है. आपका नाम ही इतना बड़ा है, इतना बरकती है, इतना ऊंचा है, इतना मुबारक है. या अल्लाह हम सबको उसकी
کی برکتیں پوری پوری نصیب فرمائیے. ہمارے دلوں کو پاک اور صاف اور کلین فرما دیجیے. ہر قسم کے گناہوں کی ظلمت اور اس کے اثرات ختم فرما دیجیے اور دل کو مجلہ مصفہ مزکہ منور اور روشن فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو آپ کی معرفت عطا فرمائیے. آپ کا دھیان، آپ کا استحضار، آپ کا خوف، آپ کی ذات تک وصول عطا فرمائیے. عشق الہی اور عشق رسول عطا فرمائیے. اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری کوتاہیاں، کمزوریاں، سستیاں، غفلتیں معاف فرمائیے. ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. پروردگار عالم پوری امت کی مغفرت فرمائیے. یا اللہ اپنوں کی پرایوں کی مغفرت فرما دیجیے. ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، بیوی بچوں کی، رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، متعلقین، متوسلین، محبین، محسنین کی، اڑوس پڑوس کے مسلمانوں کی، ہماری اس بستی کے تمام مسلمانوں کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی، زندوں کی، مرحومین کی، سب کی مغفرت فرما دیجیے. جن و انس کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائیے. 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائیے. فرائض کی پابندی اور نوافل کا شوق نصیب فرمائیے. ذکر، فکر، تسبیح، تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ کو بھولنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. پروردگار عالم پوری امت کو ذکر کرنے والی بنا دیجیے. پوری امت پر سے غفلت کو ہٹا دیجیے. پوری امت کو آپ کی طرف متوجہ فرما دیجیے. رجوع اللہ نصیب فرمائیے. رجوع الدین نصیب فرمائیے. خوف خدا نصیب فرمائیے. اے اللہ امت کی ساری پریشانیاں ختم فرمائیے. بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. مرحومین کی مغفرت فرمائیے. ضرورت مندوں کی ضرورت پوری فرمائیے. مظلومین کو ظلم سے نجات عطا فرمائیے. خاص طور پر فلسطین پر رحم فرمائیے. مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے. اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے. غزہ پر خصوصی رحم فرمائیے. وہاں تو بڑے بڑے علماء اور اکابر گزرے ہیں. امام شافعی وہاں پیدا ہوئے. حافظ ابن حجر وہاں پیدا ہوئے. یا اللہ ان اکابر کی برکت سے وہاں والوں پر رحم فرمائیے. وہاں والوں پر خصوصی رحم فرمائیے. بیچاروں کی حفاظت فرمائیے. ان کی شہیدوں کی مغفرت کر کے درجات بلند فرمائیے. معصوم بچوں پر رحم فرمائیے. معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ان بیچاری ماؤں پر رحم فرمائیے جو اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھتی ہیں، اپنے ہاتھ میں اس کی لاش پکڑ کے رو رہی ہیں. یا اللہ کسی کے بیچارے کے باڈی پارٹس الگ ہو گئے ہیں، کوئی ملبے میں دب گیا ہے، کوئی کس تکلیف میں. یا اللہ بیچاروں پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، حفاظت فرمائیے. ان کی اس قربانی کو قبول فرمائیے اور اس کو رنگ لانے کا باعث بنائیے. ظالموں کے حق میں ہدایت ہے تو نصیب فرمائیے. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ایک ظالم، بدماش، گنڈے، لچے، لپنگے، لٹیرے کی اچھی طرح پکڑ فرمائیے. خبیثوں پر اپنا قہر اور غضب اور لعنت اور پھٹکار اور رجز اور عذاب نازل فرمائیے. جس طرح آپ نے پچھلے دور کے فرعونہ کی پکڑ کی تھی، فرعون، حامان، قارون، نمرود، شداد، بڑے بڑے ظالموں کی گردنیں پٹخ دی تھی، بھیجے پھوڑ دیے تھے. ان خبیثوں کے بھی بھیجے پھوڑ دیجیے. ان کی اسکیموں کو فیل فرما دیجیے. ظالمانہ سسٹم کا خاتمہ فرمائیے. اور یا اللہ عدل اور انصاف قائم فرمائیے. پوری دنیا میں عدل اور انصاف قائم فرمائیے. پوری دنیا کو خیر کی طرف متوجہ فرمائیے. شر اور ظلم سے ہٹا دیجیے. پوری دنیا میں امن و امان قائم فرمائیے. پورے عربستان میں ہدایت کو عام فرمائیے. حکام کو بھی ہدایت عطا فرمائیے اور عوام کو بھی ہدایت عطا فرمائیے. حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے. مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے. دنیا بھر کی تمام مساجد، مدارس، مراکز تبلیغیہ، خانقاہوں، علماء، صلحاء، مشائخ، اہل اللہ کی حفاظت فرمائیے. ہماری کوتاہیاں، کمزوریاں معاف فرمائیے. ہمارے اکابر پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے. زندوں پر، مرحومین پر، ماں باپ پر، اللہ ہمارے دوستوں پر، متعلقین پر، سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے. اور بیوی بچوں کو نیک صالح بنائیے. ہماری سب جگہوں کی حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اشراق پڑھنے انشاءاللہ مقبول ہے. جو میرا سوال ہے